صدر محترم اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے حکام صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے سالانہ انجمن میں میرا عنوان تقریر ہے زبان کی تباہ کاریاں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہی زبان جیسی نعمت الہی بھی اسے حاصل ہے۔ بظاہر یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر یہ زبان اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس زبان کی بدولت انسان اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کرتا ہے۔ تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل اور اصلاح دعوت کے عظیم امور انسان اسی زبان سے انجام دیتا ہے۔ مگر یہ بات بھی یاد رہے کہ اس زبان کے غلط استعمال سے انسان خسارہ اٹھا سکتا ہے۔ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی کی سزا پورے جسم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ امسک علیک لسانک، یعنی تم اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہماری زبان سے جو گفتگو ہوتی ہے کیا اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا؟ فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، یعنی زبان سے نکلنے والی باتیں ہی لوگوں کو جہنم میں اونجے مگراتی ہے۔ اس لیے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید کی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہا، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم یہ سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم یہ بگڑ جائیں گے۔ محترم سامعین، حدیث میں زبان کی حفاظت کو ایمان کا لازمی تقاضا بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ کہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے